نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون وربک الغنی ذو الرحمۃ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون وَأَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 131 سے 135 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ آیت 131۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ آیت 132۔ ترجمہ: رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کے باشندوں کو کفر کی وجہ سے بے خبری کی حالت میں تباہ نہیں کرتا، اور اپنے اپنے عملوں کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، اور آپ کا رب لوگوں کے عملوں سے بے خبر نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 131 132 کا۔ تفسیر آیت 131: بعثت انبیاء کے بعد ہی نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کے پاس رسول بھیج کر اور کتابیں اتار کر عذر ختم کر دیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پر ظلم کیا گیا، اور ہمارے پاس دعوت توحید بھیجے بغیر ہم کو پکڑ لیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے قوموں کے عذر ختم کر دیے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنے عذاب میں پکڑا تو رسول بھیجنے کے بعد ہی پکڑا۔ سورہ فاطر کی آیت 1 میں فرمایا، آیت 24 میں فرمایا: کوئی بھی ایسی بستی نہیں جہاں کوئی ہوشیار کر دینے والا نہ آیا ہو۔ سورہ نحل کی آیت 36 میں فرمایا: ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا جس نے اس کو یہی تعلیم دی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں سے بھاگتے رہو۔ سورہ اسراء کی آیت 15 میں فرمایا: ہم کسی پر عذاب کرنے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ سورہ ملک کی آیت 8 اور 9 میں فرمایا: جب ایک جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو ان سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں پہنچا تھا؟ یہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا پہنچا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ آیت 132: جزا و سزا عملوں کے مطابق مراتب ہیں۔ ہر عمل کرنے والے کے لیے اس کے عملوں کے مطابق جزا یا سزا اور عملوں ہی کے مطابق جزا یا سزا کے مراتب ہیں، یعنی اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں ہر ایک کا اپنے اپنے عملوں کے مطابق ایک مقام ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا، سورہ اعراف کی آیت 38 میں: رئیس و تابعدار سب کے لیے بڑھنے والے عذاب ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 88 میں فرمایا: جنہوں نے توحید و رسالت کا انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، کیونکہ وہ بدامنی پھیلاتے رہتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہر ایک کے ایک ایک عمل سے خبردار ہے اور قیامت کے دن عملوں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ آیت 133۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ آیت 134۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ آیت 135۔ ترجمہ: آپ کا رب قطعی بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، اگر اسے منظور ہو تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جسے چاہے آباد کر دے، جیسے اس نے تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ یقین مانو
جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ فرما دیں کہ اے قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کیا کس کے لیے مفید ہے۔ ظالم کبھی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 133 سے 135 کا تفسیر۔ آیت 133، بعض انبیاء اللہ کی رحمت ہے۔ حق تعالیٰ اس لیے پیغمبر نہیں بھیجتا کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، وہ تو تمام مخلوق سے ہر پہلو سے قطعی بے نیاز و غنی ہے، اور تمام مخلوق ہم وقت اس کی محتاج ہے، مگر چونکہ اللہ مخلوق پر انتہائی مہربان ہے اس لیے لوگوں کے فائدے کے لیے رسول بھیجتا ہے کہ وہ اس کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کر کے جنت کی ابدی راحت کے حقدار بن جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 143 نے فرمایا، یقین مانو اللہ انسانوں پر بڑا ہی شفیق و مہربان ہے، تمہیں ایسے مہربان و شفیق رب کی مخالفت لائق نہیں، تمہیں ڈر معلوم نہیں ہوتا کہیں اس کی مخالفت سے تم پر عذاب نہ آ جائے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو مخالفت کی وجہ سے تباہ کر دے اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے جو اس کی اطاعت گزار و فاشعار بن کر رہے۔ اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، آخر تم بھی تو کسی قوم کی جگہ پر ہو، جیسے اس نے پہلی قوم کو تباہ کر کے بعد والی قوم کو اس کی جگہ آباد کیا، اسی طرح وہ تمہارے ہلاک کرنے پر اور تمہاری جگہ دوسری قوم کے لانے پر قادر ہے۔ سورہ نساء کی آیت 133-134 میں فرمایا، لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ اس پر خوب قادر ہے۔ سورہ فاطر کی آیت 15 سے 17 میں فرمایا، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور تعریفوں والا ہے، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، یہ بات اللہ کے لیے دشوار نہیں۔ آیت 134، قیامت میں اپنے وعدوں کے عنقریب آ رہی ہے، یعنی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تم سے زندگی بعد الموت کے بعد آنے والے عذاب و ثواب کا جو وعدہ ہے وہ عنقریب آ رہا ہے اور قیامت آ کر رہے گی، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تمہارے زندہ کرنے پر ہر حال میں قادر ہے، خواہ تم گل سڑ کر مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہی کیوں نہ بن جاؤ، اللہ کو کوئی چیز کسی بات سے عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزندان آدم، اگر تم کو عقل و ہوش ہے تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس وقت کا تم سے وعدہ ہے وہ آ رہا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت 135، نافرمان انجام کے منتظر رہیں، بطور ڈانٹ کے فرمایا کہ اگر تم اپنے طریقے کو اچھا سمجھتے ہو تو اس پر کاربند رہو، میں اپنے طریقے پر کاربند ہوں۔ سورہ ہود کی آیت 121-122 میں فرمایا، آپ ان بے ایمانوں سے کہہ دیں تم اپنی جگہ کاربند رہو، ہم اپنے طریقے پر کاربند ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ بہترین انجام کس کا ہوتا ہے۔ آخرکار اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا کیا، حکومت کی باغڈور اور دشمنوں کی پیشانیوں کے بال آپ کے ہاتھ میں دے دیے، آپ نے مکہ معظمہ فتح کیا اور مخالفوں پر غالب آئے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا وطن کا گوشہ گوشہ دشمن تھا، جن کا کلمہ پڑھ لینا سب سے بڑا جرم تھا، جن کے اپنے اور پرائے جانی دشمن تھے، جنہیں وطن عزیز سے نکال دیا گیا تھا اور جو اپنے وطن میں رہ کر اجنبی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، انہی کا آج اللہ کے فضل و کرم سے اقتدار ہے، انہی کا کعبے کی چھت پر بلند آواز سے بار بار کلمہ پڑھا جا رہا ہے، وہی لاکھوں دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں اور بے شمار انسان ان کی عظمت و تقدس کے قائل ہیں۔ آج وہ نہ صرف جزیرہ عرب کے بلکہ یمن و بحرین کے بھی بادشاہ ہیں، پھر ان کے بعد ان کے ماننے والے دنیا کا گوشہ گوشہ کھنگال ڈالتے ہیں اور صدیوں کی منظم سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ ان کے نعروں سے شاہی ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ جدھر کا رخ کرتے ہیں فتح و نصرت ان کے قدم چومتی ہے، یہی اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، جیسا کہ سورہ نور میں ہے۔ آیت نمبر 55، اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے
کہ وہ انہیں دنیا میں سلطان بنا کر رہے گا جیسے اس نے ان سے پہلوں کو سلطان بنایا تھا، اور ضرور انہیں ان کے دین پر جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے استحکام عطا فرما کر رہے گا، اور خوف کی جگہ امن قائم کر کے رہے گا، کیونکہ یہ میری ہی عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ، اللہ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اور امت محمدیہ کو سلطان عالم بنایا۔ عہد فاروقی میں اسلامی سلطنت کا رقبہ: عہد فاروقی میں 1036 شہر فتح ہوئے اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مکے سے شمال کی طرف 1036 میل، مشرق کی طرف 1087 میل، جنوب کی طرف 483 میل اور مغرب کی طرف ساحل سمندر تک پہنچ گئیں۔ سلطنت کا کل رقبہ 20,51,000 میل تھا، ہند و پاکستان کے رقبے سے 2.5 مربع میل زیادہ۔ پھر ان فتوحات کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 131 سے 135 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔